بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں الحمدللہ ہم نے فعل کی بحث کو سٹارٹ کیا تھا اور چند ٹرمز ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ صیغہ کسے کہتے ہیں، گردان کسے کہتے ہیں، وزن کیا ہوتا ہے، مادہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ مادہ کیا چیز تھی یا وزن کسے کہتے ہیں؟ وزن تو کہتے ہیں اس کی پیٹرن، مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ کو، اور وزن کہتے ہیں جی پیٹرن جی کو۔ جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مادہ جو ہے روٹ ورڈز ہیں جن سے کوئی لفظ بہت سارے لفظ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بیس جو ہے وہ 3 لیٹرز کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے بہت سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ وہ مادہ جو ہے وہ کافی سارے الفاظ میں استعمال ہو سکتا ہے، اور وہ کافی سارے الفاظ میں کیسے استعمال ہوگا؟ پیٹرن کے ڈفرینٹ ہونے سے ہم ایک ہی مادہ کو 10 مختلف پیٹرن میں یوز کر سکتے ہیں، مطلب پاسٹ میں یوز کر سکتے ہیں، پریزنٹ میں یوز کر سکتے ہیں، کام کرنے والے کا ورڈ اس سے بنا سکتے ہیں، جس پہ کام ہو رہا ہو وہ لفظ اس سے بنا سکتے ہیں۔ تو ہم مادہ سے بہت سارے الفاظ لے کے آ سکتے ہیں، اور پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں فرق بتاتا ہے کہ یہ ماضی کا فعل جو ہے وہ اس انداز میں آئے گا اور مضارع کے ورب کی شکل اس طرح کی ہوگی۔ تو یہ جو ہے پیٹرن ہوتا ہے، اس کو عربی میں وزن کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ جب ہم ایک مادے کو وزن میں لے کے آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مادہ کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہی مراد ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو وزن کے اندر میننگز آ رہے ہیں وہ ہوتے ہیں، بلکہ مادہ اور وزن دونوں جب ملتے ہیں تو ایک اور الگ معنی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جو صرف مادہ کے معنی میں نہیں ہوتا۔ جب وہ پیٹرن اس میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا میننگز بھی ایک نیا بن جاتے ہیں، اس کی ترجمہ ایک ڈفرینٹ انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کسی حرف کا مادہ کیا ہے اور کسی حرف کا وزن کیا ہے۔ وزن کے بارے میں تو یاد رکھیں کہ وزن چونکہ کریٹ کیے گئے ہیں عرب کی طرف سے، اسی لیے وہ تو بنے بنائے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ ماضی کے وزن کیا ہوتے ہیں اور مضارع کے کیا ہوتے ہیں، اور فاعل، مفعول اور دیگر فعل جو ہوتے ہیں ان کے وزن کیا ہیں، ان کے پیٹرنز کیا ہیں۔ لیکن مادہ جو ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ مادہ کسی حرف کا مادہ اصل جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو میں نے بتایا کہ ڈکشنری میں کوئی بھی ورڈ اگر ہم سرچ کریں گے اس کے سٹارٹ میں اس کا مادہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ڈکشنری جو عربی کی ہے وہ مادہ کے حساب سے ہی اسی حساب سے ترتیب دی گئی ہوتی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ انداز اور آسان جس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہمیں پہلے سے زبان آتی ہے ہم اس کی مدد سے عربی الفاظ اور اس کا وزن سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم اردو کے مختلف جو الفاظ جو بولتے ہیں ان میں سے ایک لفظ لیتے ہیں علم۔ یہ ایک لفظ ہمارے سامنے آ گیا، علم۔ اب اس سے بننے والے جو ہے کافی سارے الفاظ ہم پہلے سے جانتے ہیں، جن کے اندر ابھی فی الحال اگر ہم یہ ذہن میں نہ بھی رکھیں کہ جس میں علم ہونا چاہیے، صرف اس سے ملتے جلتے ساؤنڈ میں یا شکل میں اس سے ملتے جلتے جتنے الفاظ ہیں وہ ہم ایک جگہ پہ اگر جمع کریں، جیسے تعلیم، اسی طرح علامت، ایک اور لفظ اس سے جیسا کہ معلومات، تو 5 6 7 الفاظ اگر ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلا لفظ میں نے یہاں پہ علم لکھا ہے، دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے معلومات لکھی ہوئی ہے اور ہم اس کا وزن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم معلومات سے وزن نکالنے کی بجائے کوشش کریں گے کہ معلومات سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں وہ بھی 2 4 ہمارے سامنے آ جائیں، اور وہ ہمارے سامنے آ گیا علامت، تعلیم، علم، عالم، اس طرح کے الفاظ کیا ہو گئے ہمارے سامنے آ گئے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 3 4 الفاظ جمع ہونے کے بعد ان میں سے کامن لیٹرز کون سے ہیں۔ یہ مادہ نکالنے کا ایک آسان طریقہ کہ جب ہمارے سامنے ایک نیا ورڈ آیا جیسا کہ معلومات، تو ہم اس سے ملتے جلتے 3 4 الفاظ جمع کریں اور ان الفاظ میں سے دیکھیں کامن لیٹرز کون سے ہیں، اور وہ یقین کریں کہ کامن لیٹرز 95% 3 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ عربی میں مادہ کہلاتی ہے کہ وہ 3 حروف جو کامن پائے جا رہے ہوں کافی سارے الفاظ میں، تو ہمیں مادہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ مادہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ بہت سارے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ماضی کے الفاظ بھی بن رہے ہوں گے، مضارع کی بھی بن رہے ہوں گے، کچھ اسم بھی بن رہے ہوں گے، کچھ فعل بھی بن رہے ہوں گے، تو ہمارے استعمال میں اس سے ملتے جلتے کافی الفاظ ہوں گے۔ تو مادہ معلوم کرنے میں ہمارے لیے
سب سے ایزی وے یہ ہے کہ ہم اس سے ملتے جلتے 3-4 الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. یہ تو میں نے پہلے سمجھانے کے لیے اگزامپل دی. اب میں ایک لفظ لکھتا ہوں اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ کے ذہن میں دیکھیں کہ آتے ہیں کہ نہیں اس سے ملتے جلتے الفاظ. جیسا ایک لفظ ہم دیکھتے ہیں قدیر. قدیر یہ ایک عربی کا لفظ ہے. ہم نے سنا کہ قدیر اور ہم اس کا مادہ معلوم کرنا چاہتے ہیں پیٹرن کے بغیر. یعنی ابھی میں نے کوئی فاعل فعول نہیں بنایا, اس صرف یہ بتایا کہ آپ معلوم کریں کہ ان چاروں میں سے اس کے حروف اصلی کیا ہو سکتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ قدیر کے علاوہ کون کون سا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے جب ہم قدیر بولتے ہیں, تو اور اس سے ملتا جلتا کیا ورڈ بن سکتا ہے, جیسے یہ مختلف علم, تعلیم, علامت ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ مقدر, تقدیر. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں تقدیر, اسی طرح مقدر, قدرت. بالکل ٹھیک ہے. قدرت اور قادر, 5 الفاظ کافی ہیں. اب ہم یہ دیکھیں اس میں ایک لیٹر زیادہ ہے میم, اس میں آ رہا ہے یا, اس میں آ رہا ہے یا, لیکن اب ہمیں یا یہاں نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ ہمیں الف نظر آ رہا ہے, وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا, اور نہ ادھر نظر آ رہا ہے. تو ہم ان پانچوں کے پانچوں لفظ میں دیکھیں کہ کامن کیا لیٹر نظر آ رہے ہیں. قاف دال را. قاف دال را. تو اب ہمیں کیا ہو گیا, اس کا مادہ معلوم ہو گیا, قاف دال اور را. یہ تو ایک چیز ہوگی مادہ معلوم کرنے کا طریقہ. دوسرا یہ کہ اب ہم اس مادہ کو وزن کے اوپر فٹ کیسے کریں گے, اس کے بارے میں بھی پچھلی کلاس میں کچھ کنفیوژن ہو رہی تھی, اس کو ہم دور کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک پیٹرن پہلے سے بنا ہوا موجود ہے, اور اس پہ ہم نے ان دونوں لفظوں کو, ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی اور ان پانچوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے اس کے اوپر پیٹرن پہ فٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک پیٹرن یہ ہے تفعیل. تفعیل, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان پانچوں لفظوں میں سے جو بھی اصل مادہ ہے نا, مادہ, اس کو آپ تفعیل کے پیٹرن کے مطابق لے کے آئیں. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ معلوم کریں گے کہ ان پانچوں میں سے اس کا مادہ کیا. ہمارے سامنے یہ اس کا آنسر آ گیا, قاف دال اور را. اس قاف دال اور را کو اس پیٹرن کے مطابق کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ ان کی نمبرنگ لگانی پڑے گی. قاف کا نام ہم نے رکھا تھا فا کلمہ, دال کا نام ہم نے رکھا تھا عین کلمہ, اور را کا نام ہم نے رکھا تھا لام کلمہ. ایسے ہی ہے کہ ہم نے پہلے حرف کو کہنا ہے فا کلمہ, دوسرے کو عین کلمہ, اور تیسرے کو لام کلمہ. اب ہم اس پیٹرن کے اندر سے فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ سرچ کریں گے, اور ان تینوں حروف کو سب سے پہلے اس کے مقابلے میں رکھیں گے. اس میں ہمیں 1 2 3 4 اور 5 حرف نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے فا ہے, آپ سب سے پہلے قاف کو یہاں پہ لکھ دیں چھوٹا سا. سیکنڈ پہ ہمیں عین کلمہ بالکل اس کے ساتھ ملا ہوا نظر آ رہا ہے, تو آپ بھی یہاں پہ قاف کے فوراً بعد دال کو لکھ دیں, جیسا کہ فا کے بعد عین نظر آ رہا ہے. تیسرا لفظ چونکہ را ہے, لیکن یہاں پہ یا کے بعد لام کلمہ آ رہا ہے, تو آپ بھی دال کے بعد ایک یا لگا دیں, بلکہ یا کو لگائے بغیر پہلے سمجھیں کہ ہم نے را کو سب سے آخر پہ لکھ دیا. قاف آ گیا فا کے مقابلے میں, دال آ گیا عین کے مقابلے میں, اور را آ گیا لام کے مقابلے میں. اب ہمیں زائد لفظ کون سے نظر آ رہے ہیں, شروع میں تا اور سیکنڈ لاسٹ پہ یا. تو اسی ترتیب سے ہم یہاں پہ بھی قاف سے پہلے تا ایڈ کریں گے اور لام کلمہ سے پہلے یا ایڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے لکھنے کے بعد ان کی زبر زیر پیش بھی اسی کے مطابق کرنی ہے. تا کے اوپر آ جائے گی زبر, فا کلمہ کے اوپر جزم, عین کلمہ زیر والا ہے کیونکہ عین کے نیچے زیر ہے, یا جو ہے وہ ساکن ہے, اور لام کلمہ بھی ساکن ہے. اب دیکھیں تفعیل کا ایک معنی یہ تھا, ویسے کوئی اور لفظ جب ہم پڑھیں گے تفعیل کے بارے میں تو اس کا خاص معنی ہے, وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن میں ابھی بتا دیتا ہوں, اگر ہم ایزی سمجھنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا.
تفعیل کا مطلب کام کرنا، فعل ہر چیز، فعل کا مطلب کام ہوتا ہے، تو جو فعل کے بارے میں کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ کام کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن تفعیل جو ایک خاص قسم کا پیٹرن ہے نا، تفعیل اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا. اب قدر کا جو لفظ تھا قاف دال را، اس کو ہم نے تفعیل کے پیٹرن کے مطابق ہم جب لے کے آئے نا، اب تقدیر کا مطلب یہ ہو گیا. قدر کا معنی تھا اندازہ، جب صرف قاف دال اور را جب لکھا ہوا تھا 3 لیٹرز تھے تو ڈکشنری میں اس کے معنی لکھا ہوا تھا اندازہ. جب ہم اسے تفعیل کے برابر لے کے آئے اسی پیٹرن کے اوپر، اب تقدیر کا معنی کیا بن گیا کہ ہر کام کو سٹیپ بائی سٹیپ اندازے سے مقرر کرنا. کیا ہو گیا؟ کسی کام کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل ہے تو اندازے سے اس کو ترتیب دینا. سمجھ آ گئی؟ اب اس میں میننگ میں کیا ہوگی؟ چینجنگ آ گئی. قدر کا معنی تھا صرف اندازہ کرنا، اور جب ہم اسے تفعیل کے مقابلے میں لے کے آئے تو اس کا میننگ کیا ہو گیا؟ کسی کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا. ہم دوسری اگزامپل کو بھی اسی کے مطابق لے کے آتے، وہ آلریڈی یہاں بنا ہوا موجود ہے، تعلیم. اب ہم تعلیم کو تفعیل کے مقابلے میں لے کے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ ان چاروں میں سے ہمیں اس کا مادہ نظر آیا، عین، لام اور میم، کیونکہ وہ ان چاروں لفظوں میں کامن ہے. تو عین کو ہم رکھیں گے نمبر 2 پہ، فا کی جگہ پہ، یہاں پہ نمبر 2 پہ ہی آ رہا ہے. اور لام کو ہم 3 پہ رکھیں گے اور میم کو سب سے اینڈ پہ رکھیں گے، تا اور یا درمیان میں. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کا جو لفظ ہے وہ تفعیل کے پیٹرن کے بالکل مطابق ہے. تو ہم زبر زیر لگا کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تعلیم. تو صرف عین، لام اور میم کا مطلب تو تھا جاننا، علم کا معنی تھا جاننا. لیکن جب ہم اس مادے کو ایک خاص پیٹرن کے مطابق لے کے آئے تو تعلیم کا معنی ہو گیا سٹیپ بائی سٹیپ کسی چیز کو سیکھنا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ جاننے کی کوشش کرنا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ سیکھنے کی کوشش کرنا. تو یہ تو ہم نے ایک وزن کے بارے میں پڑھا. اسی طرح اب ہم انشاءاللہ ہر لفظ جو بھی ہمارے سامنے آئے گا عربی کا، ہم اس کا مادہ معلوم کریں گے، پھر ہم اس کو ماضی اور مضارع وغیرہ میں لے کے جائیں گے. امید ہے مادہ اور وزن، اور مادے کو وزن کے مطابق کرنا اور وزن کو مادے کے مطابق کرنا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی انشاءاللہ. جی. تو اب ہم معلوم کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ماضی کے لیے کون سے وزن ہوتے ہیں، کون سے پیٹرنز ہوتے ہیں، اور پھر ہم ہر لفظ کو اس کے مطابق لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے یہ جان لیں کہ جو حرکات ہے نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسم کے اندر ہم نے تھوڑا بہت تو اس کے بارے میں اعراب کے حوالے سے سمجھا تھا، لیکن فعل کے اندر چونکہ ہم یہ پیٹرن پڑھیں گے تو اس کے اندر زبر زیر پیش جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ویسے تو ہم نے اس کے بارے میں ضمہ، فتحہ، کسرہ وغیرہ پہلے پڑھا ہوا ہے. تو زبر زیر پیش بھی اسی کو کہتے ہیں، اور ضمہ، فتحہ، کسرہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو جس انداز میں بھی بار بار بولوں گا تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور لیکن اس کے بارے میں ایک دو چیزیں ریمائنڈ کر لیتے ہیں کہ جس لفظ کے اوپر یہ آ رہا ہوگا پیش، اسے ہم کہیں گے کہ یہ ہے مضموم. ویسے ہم نے اسم کی بحث میں اس کے بارے میں پڑھا تھا مرفوع، منصوب اور مجرور. کیونکہ اب اسم کی جگہ پہ ہم فعل پڑھ رہے ہیں، میں کوشش کروں گا اس کا نام بھی تھوڑا بدل جائے تاکہ وہ اسم کا جو اعراب تھا اور جو اس کی زبر زیر پیش ہے وہ میچ نہ ہو آپس میں. جس لفظ کے اوپر پیش آئے گا ہم اسے کہیں گے مضموم ضاد کے ساتھ، اور جس کے اوپر آئے گا زبر، زبر کو چونکہ کہتے ہیں فتح، فتحہ، اس لیے اس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ مفتوح، مفتوح. اور اسی طرح زیر کو کہا جاتا ہے کسرہ، کسرہ، وہ ہم اس کو کہیں گے مکسور. جب میں کہوں گا کہ لام کلمہ مکسور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لام کے نیچے زیر ہے. جب کہوں گا کہ عین کلمہ مفتوح ہے تو مفتوح کا مطلب یہ ہوگا کہ عین کلمہ کے اوپر زبر آ رہی. اور جب میں کہوں گا فا کلمہ کے اوپر، فا کلمہ کے اوپر ضمہ آ رہا ہے یا فا کلمہ مضموم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے لیٹر کے اوپر پیش آ گیا. تو کوشش کروں گا میں ایزی وے میں بولوں، لیکن اگر اس طرح کا لفظ ہو تو اسے آپ بھی سمجھ جائیں تو میں ٹرم بتانا ضروری سمجھتا ہوں. فعل ماضی، فعل ماضی کے اندر ویسے تو ساری گردان میں نے بتائی کہ 14 ورڈز بنیں گے. اس کی لکھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہم ایک گراف بنائیں گے ضمیروں کے مطابق. میں نے بتایا کہ جتنی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں کسی بھی زبان کے اندر تو اس کے جو گردان ہوتی ہے، ایک پورے جو الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں
گراف کے اندر وہ سارے اس کے مطابق ہوتے ہیں. اگر ضمیریں ہم نے 14 پڑھی ہیں تو ہم ماضی کے جو ورڈز بنا سکتے ہیں، صیغے بنا سکتے ہیں، وہ بھی 14 ہوں گے. اور ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے 3، ہم اس کو کہیں گے تھرڈ پرسن اینڈ میل. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ پرسن فیمیل. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ 6 الفاظ آ جائیں گے. اس کے بعد سیکنڈ پرسن جب آ جائے گا، ضمیریں آ جائیں گی. سب سے پہلے میل کے لیے 3 ورڈز ہم پڑھیں گے واحد تثنیہ جمع کے بارے میں. اور اس کے بعد پھر سیکنڈ پرسن میں فیمیلز کے لیے 3 ورڈز یہاں پہ آ جائیں گے. اور پھر آخر میں جو ہیں 2 رہ جائیں گے لفظ فرسٹ پرسن کے لیے. یہاں پہ صرف میں دونوں لکھ دیتا ہوں سب سے اوپر، کیونکہ اس میں میل فیمیل دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک واحد کے لیے ہوگا اور ایک جمع کے لیے ہوگا. بس ایک واحد کے لیے اور ایک تثنیہ اور جمع کی. 3 لفظ یہاں پہ، 3 لفظ یہاں پہ واحد تثنیہ اور جمع کے والے سے، 3 لفظ یہاں پہ واحد تثنیہ اور جمع کی ضمیر کے مطابق، اور 3 لفظ یہاں پہ واحد تثنیہ اور جمع کی ضمیر کے مطابق. ہم پیٹرن معلوم کریں گے صرف پہلے لفظ کا، اور باقی ساری گردان ضمیروں کے مطابق خود ہی بدلی جائے گی. جو تھوڑی بہت زبر زیر کی تبدیلی ہوگی اور جو اس کی وجہ ہوگی وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا. تو ماضی کے بارے میں سب سے پہلا پیٹرن جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ فا، عین اور لام 3 حرف ہوں گے اس کے اندر، اور تینوں کے اوپر 3 طرح سے حرکات آ سکتی ہیں. لیکن ہم پہلی چیز پڑھیں گے، 3 وزن ہیں اس کے ویسے ماضی کے، لیکن پہلا وزن ہم پڑھنے لگے اس میں یہ آتا ہے کہ فا کے اوپر بھی زبر، عین کلمہ کے اوپر بھی زبر، لام کلمہ کے اوپر بھی زبر. تو ہم نے یہاں لکھ دیا فعلا، فا کے اوپر بھی زبر، عین کے اوپر بھی زبر اور لام کے اوپر بھی زبر. یہ فعل ماضی کے اندر تھرڈ پرسن کے لیے اور واحد کے لیے اور مذکر کے لیے بولا جانے والا ایک لفظ ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس ایک مرد نے یہ کام کیا. کیونکہ ورب ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کام کرنے ہونے کے بارے میں بتایا جائے گا. تو جو پہلا لفظ آئے گا فعل کے اندر، ماضی کے اندر، واحد مذکر تھرڈ پرسن کے اندر، تو ہم اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ اس ایک مرد نے یہ کام کیا. اب یہاں پہ آپ علم ایڈ کریں، کتابت ایڈ کریں، تو اس ایک مرد نے لکھا، اس ایک مرد نے پڑھا. تو آپ اس کی کوئی بھی اگزامپل بنا سکتے ہیں، جیسا کہ میں اس کی مثال لکھتا ہوں. فتح، فتح. اب فتح کا مطلب کھولنا ہوتا ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا یہ لفظ کہ مفتاح چابی کو کہتے ہیں. تو فتح سے لفظ بنا ہے کھولنا. تو فتح ہم نے 3 حروف لیے اور تینوں کے اوپر زبر ایڈ کی، تو یہ ہمارے سامنے ایک فعل ماضی کا پہلا لفظ بن گیا، جس کو ہم واحد مذکر غائب کا صیغہ کہیں گے، کیونکہ اب جتنے الفاظ گردان کے اندر آئیں گے ان کا نام ہم صیغہ بولیں گے. تو فتح کا مطلب اس ایک شخص، اس ایک مرد نے کھولا، فعلا اس ایک مرد نے کیا. اب جو اگلے سارے لفظ ہیں وہ اس ایک لفظ سے بنیں گے. اور کیسے بنیں گے؟ ان کے آخر میں ہمیں کوئی نہ کوئی علامات ایڈ کرنی پڑیں گی. وہ علامات آپ یاد رکھتے جائیے گا اور انشاءاللہ یہ لفظ سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ جو پہلے والے 1 2 3 4 جو اور 5، پہلے جو 5 لفظ ہیں نا، ان کے اندر ہم نے پہلے لفظ کو بالکل بھی چینج نہیں کرنا. میں پہلے لکھ ہی دیتا ہوں کہ یہ فعلا ہے نا، تو ہم نے یہاں پہ بھی فعلا لکھنا ہے. نمبر 3 پہ بھی فعلا لکھنا ہے. نمبر 4 کے اوپر بھی فعلا، اور نمبر 5 کے اوپر بھی فعلا. یہ آسانی ہو جائے گی. آپ اس طرح یاد رکھیں کہ پہلے 5 لفظوں کے اندر ہم نے پہلے ورڈ کو چینج کرنا ہی نہیں ہے. جو بھی اضافہ ہوگا وہ ان 3 لفظوں کے بعد ہوگا، ان کے اندر نہیں ہوگا. نہ ہم فا کلمہ چینج کریں گے، نہ عین کلمہ، نہ لام کلمہ. یہ بھی فعلا، یہ بھی فعلا، یہ بھی فعلا، فعلا اور فعلا. پہلے کو تو ہم نے فعلا ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. دوسرے کے لفظ کے اندر ہم یہ کریں گے کہ اس فعلا کے بعد ایک الف زیادہ کریں گے. اور الف کیوں زیادہ کریں گے؟ کیونکہ تثنیہ کی علامت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے آخر میں آنی وغیرہ آتا ہے. اگر ہم پورا الف نون لگا دیں گے نا تو وہ تو ایک اسم بن جائے گا. تو ہم نون نہیں لگائیں گے، صرف ایک لیٹر ایڈ کر دیں گے الف.
تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ ورب ہے اور دو لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم صرف اس کو فعلا سے فعلا تھوڑا الف کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا ان دو مردوں نے یہ کام کیا. تو بس تسنیہ کے اندر یہ مختصر سا فرق ہو جائے. اب ہم آتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف. تیسرے کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کی علامت ہوتی ہے واو نون، تو ہم اس کے آخر میں واو ایڈ کر دیں گے. واو ایڈ کیا، لیکن فعل کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ صرف واو نہیں ایڈ کیا جاتا، اس لیے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں ماضی کے علاوہ جن کے اندر واو آتا ہے، تو پھر ایک ورب دوسرے ورب سے بھی تو میچ ہو سکتا ہے نا. تو ماضی کے اندر انہوں نے یہ طریقہ رکھا کہ وہ واو کے بعد ایک الف بھی لگاتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی حرکت ورکت نہیں ہوتی، صرف ہم نے یہ واو لکھنا ہے، واو ساکن ہے. اب یہ لفظ بنا فعلو، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ واو جہاں پہ بھی ہم لکھتے ہیں نا، ہم نے مسلم میں بھی یہی کام کیا تھا اسم کی بحث کے اندر، کہ جب مسلمن لکھا تھا اور ہم اس کی جمع بنانے لگے تو ہمیں سب سے آخری لیٹر کے اوپر واو کی وجہ سے کیا کرنا پڑا، زبر کو پیش میں بدلنا پڑا. وہی کام جو ہم نے اسم میں کیا وہ ہم فعل میں بھی کریں گے. ہم فعلا کو لام کی زبر کو پیش سے بدلیں گے واو کی وجہ سے. یہاں پہ تو ہم نے نہیں بدلا کیونکہ آگے الف آ رہا تھا، ہمیں بولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی. لیکن یہاں تیسرے لفظ میں ہمیں فعلو کی بجائے اسے لو پڑھنا پڑے. یہ ہو گیا فرق. اب اس کا ترجمہ بن گیا کہ ان سب مردوں نے یہ کیا. الفتح کھولا، قرأو ان سب نے پڑھا، قرات کی. قرأ قرأ قرأو، فعل فعلا فعلو، اس ایک مرد نے پڑھا، ان دو مردوں نے پڑھا، ان تین مردوں نے پڑھا. یہ تین لفظ مکمل ہو گئے. اب ہم آ جاتے ہیں تھرڈ پرسن فیمیل کے تین لفظوں کی طرف. سب سے پہلا لفظ فعلا ہمارے پاس پہلے موجود ہے. اس کے اندر ہم علامت یہ زیادہ کریں گے کہ ہم ایک تا ایڈ کریں گے، کیونکہ مؤنث کی علامت کیا ہوتی ہے، اس میں ہم نے تا پڑھی تھی، تو ہم اس کے آخر میں تا لگا دیں گے. لیکن تا ساکن ہونی چاہیے. آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ساکن ہونی چاہیے، کیونکہ مؤنث کی جو علامت ہے تا، اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن فعل کے اندر یہ نشانی یاد رکھنی ہے کہ نمبر 4 پہ جب ہم تھرڈ پرسن کے لیے فیمیل کا پہلا ورڈ بولیں گے اس کے آخر میں تا ساکن آتی. لیں اب ہم اس لفظ کی کچھ اگزامپل قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے اذا السماء انشقت، تو آپ سمجھے کہ انشقت ہمیں تا ساکن والا کوئی لیٹر نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ورب ہے اور وہ ماضی کا لفظ ہے اور وہ واحد مؤنث غائب کا لفظ ہے. آپ اور اگزامپل دیکھیں، اذا الشمس کورت، تو آپ کو ایک ایسا پیٹرن نظر آیا جیسے یہاں پہ آپ نے فعالت، وہاں پہ آپ کو ایک کورت اس طرح کا پیٹرن نظر آیا. آپ آخری تا ساکن کی علامت سے سمجھ جائیں کہ یہ ورب ہے اور ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے بولا جا رہا. تو اب تمام قرآن پاک کے حدیث مبارکہ کے ایسے الفاظ جمع کر لیں جن کے آخر میں تا ساکن آ رہا ہے، تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے، ماضی ہے اور کون سا صیغہ ہے. فعلو کی اگزامپل آپ بہت ساری دیکھیں گے، آمنو، کفارو. دیکھیں فعلو کفارو قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین کفروا، تو کفروا ایسے ہی دکھ رہا ہے جیسے فعلو. اس کا مطلب ان سب مردوں نے کفر اختیار کیا. آمنو، ان سب مردوں نے ایمان قبول کیا. قرآن پاک میں آتا ہے وہم خرجو، اب خروج کا مطلب نکلنا، وہ سب مرد وہاں سے نکلے. دخلوا، وہ سب اس میں داخل ہوئے. تو آپ جتنے الفاظ نئے نئے قرآن پاک میں اس پیٹرن کے اوپر دیکھتے جائیں، جو اب ہم نے فعلا فعلا فعلو پڑھا، تو آپ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے جائیں اس کا مادہ معلوم کر کے. اب جب آپ کو دخلوا لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم معلوم کریں کہ دا، خو اور لام اس کا مادہ ہے. بس مادے کا ترجمہ کہیں سے سرچ کریں اور اس کا ماضی کا ترجمہ بنانا شروع کر دیں انشاءاللہ. تو یہ لفظ چوتھا ہمارے سامنے آیا فعالت، اور اس میں ہم نے علامت پڑھی تا ساکن. اس سے اگلا جو لفظ ہے اس کے آخر میں بھی چونکہ وہ مؤنث ہے تو تا کی علامت ہی آئے گی، لیکن چونکہ وہ سیکنڈ پرسن کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے، لیکن تسنیہ کا لفظ ہے، دو عورتوں کے لیے بولا جائے گا. تو اب ہمیں دو علامتیں زیادہ کرنی پڑیں گی، ایک علامت مؤنث کے لیے بھی اور ایک علامت تسنیہ کے لیے بھی. یعنی ہمیں الف بھی لگانا پڑے گا اور تا بھی لگانی پڑے گی. تو اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ فعلا تو ویسے کا ویسے لکھا ہوا ہے، تا جو ہے اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے اور اس کے آخر میں الف. زبر ہم نے کیوں لگایا؟ الف تو ہم نے لگایا تسنیہ بنانے کے لیے، کیونکہ ہم نے دو کے بارے میں بتانا ہے کہ یہاں دو عورتیں مراد ہیں. لیکن زبر اس لیے ہم نے لگایا کہ الف جو ہے وہ تو خود ہی ساکن ہوتا ہے ہمیشہ،
الف کو تو ہم تبھی پڑھ سکتے ہیں جب اس سے پہلے کوئی حرکت والا لفظ ہو، ورنہ اگر اکیلا الف لکھا ہوا تو اسے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. ہم اس سے پہلے کوئی اور حرف لگائیں گے، با، تا، تو پھر ہی وہ پڑھا جائے گا. تو ہم یہاں ساکن نہیں پڑھ سکتے تھے تو ہمیں تا کے اوپر زبر لگانی پڑی. تو یہ بن گیا فعلت، اور یہ بن گیا فعلا تا. فعلا تو ویسے ہی ہے جیسے پہلا لفظ تھا، اور اس کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا. تو اب معلوم معنی یہ بن گیا اس کا کہ ان دو عورتوں نے یہ کام کیا. قرأتا، ان دو عورتوں نے پڑھا. خرجتا، وہ دو عورتیں نکلی، انہوں نے یہ کام کیا. تو اب نمبر 6، جمع مؤنث غائب. اردو میں سے بولیں کہ جمع مؤنث غائب، کیونکہ تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے جمع کا لفظ. یہاں سے آگے آخر تک ایک ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ پہلے 5 لفظ جو ہیں وہ پہلے لفظ سے بنتے ہیں، ان میں فعلا فعلا ویسے کا ویسے رہے گا، کوئی حرف بدلے گا نہیں. لیکن جب ہم چھٹے لفظ پہ آتے ہیں نا تو پھر ہمیں پہلے 3 لفظوں میں ایک اور چینجنگ کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لام کلمہ ہمیں ساکن کرنا پڑتا ہے. تو اب میں یہاں سے لے کر اینڈ تک سب میں فعل 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 لکھتا جاتا ہوں. سب سے پہلے ہم لکھیں گے فعل، یہاں پہ بھی فعل فعل اور فعل، یعنی سیکنڈ پرسن کے اندر مذکر میں بھی فعل اور مؤنث میں بھی فعل. ساکن آ جائے گا یہاں پہ فعل فعل. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو پہلا لفظ اور چھٹا لفظ یہ 2 لفظ بنانے آ گئے تو آپ باقی ساری گردان ایزیلی بنا سکتے ہیں، اگر اس کے آخر والی علامتیں آپ کے ذہن میں تھوڑی بہت ہوئی. یہ متکلم کے جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے اس کے صرف 2 لفظ ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس کے اندر فعل اور فعل لکھتے ہیں. اب آتے ہیں ہم علامات کی طرف، اور علامتیں اس لیے سیکنڈ پرسن کی، بلکہ ایک لفظ جو پہلے رہتا ہے اسے سالو کر لیتے ہیں. جمع کی علامت مؤنث کی یہ ہوتی ہے کہ جو تا ہے وہ مؤنث کی علامت اسم کے اندر اور فعل کے اندر کامن ہے، وہ ہم نے پہلے پڑھ لی تا. لیکن جب ہم ورب کی بحث کے اندر آتے ہیں نا، مؤنث کی علامت نون ہوتی ہے، تا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ ورب کے اندر جمع مؤنث کی علامت کیا ہوگی؟ نون ہوگی. تو ہم اس کے آخر میں ایک نون لکھیں گے، فعل کے بعد نون زبرنا. آئندہ جب بھی آپ جتنے بھی ورب پڑھیں گے اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ ہمیں جہاں پہ بھی ورب کی بحث میں، پورے فعل کی بحث میں، جہاں پہ بھی جمع مؤنث کے لیے کوئی لفظ بنانا پڑے تو ہم اس کے آخر میں نون ایڈ کریں گے، اور اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے ماضی کے چھٹے لفظ میں سے. فعل ہم نے چینجنگ یہ کی کہ لام کو ساکن کر دیا اور اس کے آخر میں نون زبر نہ لگا دیا. تو یہ تو بات تھی جمع مؤنث کی، یہ یہاں پہ ختم ہوگی. اگلے 8 لفظوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان 8 کے 8 لفظوں کے آخر میں ضمیریں لگیں گی. اور ضمیریں کون سی لگیں گی؟ جو ہم پہلے اسم کے اندر پڑھ چکے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحن. تو یہ ضمیریں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انہی ضمیروں کے آخری لیٹر کو ہم اس فعل 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 کے آخر میں لگاتے جائیں گے، خود بخود لفظ بنتے جائیں گے. اب یہ فعل لکھا ہوا ہے، ہم نے سیکنڈ پرسن کے لیے ضمیر پڑھی تھی انتا، تو انتا کے آخر میں آتا ہے تا، آپ فعل کے آخر میں لگا دیں تا. اس کا مطلب ہو جائے گا تم نے یہ کام کیا، تو ایک مرد نے یہ کام کیا. ہم نے سیکنڈ کے لیے ضمیر پڑھی تھی انتما، تو ہم اس فعل کے آخر میں لگا دیں گے تما. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوگا تم 2 مردوں نے یہ کام کیا. انتا انتما کے بعد ہم نے پڑھا تھا انتم، تو اس فعل کے آخر میں ہم لگا دیں گے تم. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا تم سب مردوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا انتا انتما، انتم کے بعد انتی، تو وہ یہاں پہ بن جائے گا فعلتی. ٹھیک ہے، فعلتی کا مطلب تو ایک عورت نے یہ کام کیا. اور فعلتما جو ہے یہ دونوں میں کامن رہے گا، کیونکہ میں نے بتایا تھا انتا انتما انتم، انتی اور انتما جو تسنیہ کی ضمیر ہے وہ مذکر مؤنث سیکنڈ پرسن دونوں کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. اسی لیے جو یہاں فعلتما ہے وہ یہاں پہ بھی سیکنڈ پرسن میں فعلتما ہی رہے گا. اب ہم آ جاتے ہیں آخری لفظ کی طرف. اس کے اندر ضمیر کیا تھی؟ انتنا. تو آخر میں جو تا اور نون، تو نا کا لفظ جو ہے
وہ ہم اس فعل کے آخر میں ایڈ کر دیں گے تو کیا لفظ بن جائے گا؟ فعلتن، تم سب عورتوں نے یہ کام کیا. فتحتن، قرأتن. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تم سب عورتوں نے یہ کام کیا. تو جو انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، جو اسم کے اندر ہم نے ضمیریں یاد کی تھی وہی ہم اس فعل کے آخر میں ایڈ کرتے جائیں گے. کیا بنے گا؟ فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن. اب رہ گئے دو لفظ، ان کے اندر یہ ہوگا کہ ہم مذکر کے لیے پڑھ چکے ہیں فعلتا، تا کے اوپر ہم نے زبر لگا دی. جب ہم مؤنث میں آئے تو ہم نے تا پہ زیر لگا دی. جب ہم تھرڈ پرسن کے لیے تھے تو ہم نے تا کو ساکن کر دیا. تو حرکات تو ٹوٹل ہوتی ہیں 3، زبر، زیر یا پیش، اور چوتھی چیز ہوتی ہے جزم جو ہم نے یہاں لگا دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چاروں میں سے ایک چیز بچ گئی ہے، وہ یہ کہ تا کے اوپر ہم نے پیش ابھی تک کسی لفظ میں نہیں لگایا، تو وہ ہم لگا دیں گے فرسٹ پرسن کے اندر فعلتو. ایسے تمام لفظ جن کے آخر میں آپ کو تا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ کام میں نے کیا، میں ایک مرد نے یہ کام کیا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ پرسن کے لیے مذکر مونس دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے. اور اس کے آخر میں جمع کے آخر میں یہ علامت آئے گی کہ ہم نے اس میں انا پڑھا تھا، انا، تو اور نا. تو نا جو ہے وہ ہم اس کے آخر میں ایڈ کر دیں گے، فعلنا. اب یہ لفظ بن گیا فعلنا، ہم سب نے یہ کام کیا. اب میں ایک نیا وزن، یعنی پہلے فعلا فعلا تو میں نے سمجھا دیا، ایک اور مزید لفظ میں اسی پوری گردان کے مطابق پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پھر آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجیے گا. وہ لفظ یہ ہے خلاقہ. قرآن پاک میں یہ لفظ بہت زیادہ چونکہ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری مخلوقات اور تخلیق، کریشن کے بارے میں قرآن پاک میں بتاتے ہیں. یہ لفظ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. خلاقہ، خلق السماواتی، خلقتا اور خلقتو اور خلق السماواتی. تو آپ قا لام قاف کا لفظ رکھیں کہ خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بنانا. تو ہم اس پیٹرن کے مطابق لے کے آتے ہیں کہ تینوں لفظوں پہ ہم زبر لگائیں گے. خلق بن گیا فعلا. ہم اس کے آخر میں ایک الف زیادہ کریں گے تو یہ بن جائے گا خلق، ان دو مردوں نے کسی چیز کو بنایا. خلق، ہمیں صرف قاف کے اوپر پیش لگانا پڑے گا واو کی وجہ سے. خلقو، ان سب مردوں نے بنایا. خلقت، خلق تا، پہلے خلقہ بولیں گے اس کے آخر میں تا بولیں گے. خلقتا، خلقنا، وہاں پہ ہم ساکن کریں گے اور اس کے آخر میں نون لگائیں گے. لیکن یہاں پہ جو ہم نے خلق بولا ہے چھٹے لفظ میں، وہ پھر اینڈ تک خلق ہی چلے گا. بس اس کے آخر میں اب تا ایڈ کرتے جائیں. خلق تا، خلق تما، خلق تم، خلق تی، خلق تما، خلق تن، خلق تو، خلق نا. میں ایک شخص نے یہ چیز بنائی. خلقنا، ہم نے بنایا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان. اب اصل لفظ کیا ہے؟ خلقنا، اسے الانسان کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے. تو خلقنا کا مطلب ہم نے بنایا انسان کو. لقد خلقنا الانسان، وہ لفظ کیا ہے؟ خلقنا. اسی طرح آتا ہے کہ میں نے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلق السماواتی، اس میں لفظ کیا آتا ہے؟ خلق، اور آگے لکھا ہوتا ہے السماواتی. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس ایک ذات نے، سماوات آسمانوں کو اور زمینوں کو. اگر ہم کہیں گے خلقتا، اس کا مطلب تم نے بنایا. اللہ تعالیٰ کے کسی کو کوشچن کرتے ہیں اخلقتا ھذا، کیا تم نے یہ بنایا؟ ہم کسی کو کوشچن کریں گے تو ہم ورب کے شروع میں وہی حروف استفہام ایڈ کریں گے. خلقتا کا مطلب تو نے بنایا. اور ہم کسی کو کہتے ہیں کیا یہ چیز تو نے بنائی ہے، تو ہم کہیں گے اخلقتا ھذا، کیا یہ تم نے بنایا؟ ٹھیک ہے. اخلقتم، کیا تم نے پیدا کیا زمین آسمان کو؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے کوشچن قرآن پاک کی آیتوں میں آتے ہیں کہ ارشاد فرمائے ہیں. تو اسی طرح خلاقہ کی طرح بہت سارے الفاظ آپ لے کے ان کو سرچ کریں. میں 2-3 اگزامپل جو ہیں انشاءاللہ گروپ میں بھیجتا ہوں. بلکہ اگر آپ یہاں ابھی نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ ناصورہ کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے مدد کرنے سے نون کے اوپر زبر، صاد پہ زبر اور را پہ. اس کا معنی ہے مدد کرنا.
کوشش کریں کہ ان کے لفظ بھی بنائیں اور ان کا ترجمہ بھی اسی حساب سے کریں. مثال کے طور پہ نصارہ کا ترجمہ اس ایک مرد نے مدد کی، نصارہ. تو اب تینوں لفظوں پہ زبر ہے، اس کی پوری گردان آپ اسی پیٹرن پہ بنا سکتے. جی وہ درمیان میں جو ہے نا وہ الاد نماز کے لیے ہو گیا تھا. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ نصارہ کا مطلب مدد کرنا. تو آپ اس سے پوری گردان بھی لکھیے گا اور کوشش کریں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ لکھیں کہ نصارہ ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے مدد کی. تو پھر اس سے جتنے الفاظ اس پیٹرن پہ بنائیں گے ان کا اسی حساب سے ترجمہ کرتے جائیں. آکالا، حمزہ، کاف، لام، آکالا تینوں پہ زبر آ رہی ہے، اس کی پوری گردان اسی پیٹرن کے اوپر بنے گی اور اس کا ترجمہ ہے کھانا کھانا. آپ اسی حساب سے ترجمہ کرتے جائیں. اکل تو، میں نے کھانا کھایا. اکل نا، ہم سب نے کھانا کھایا. تو آپ اس سے دو لفظ میں نے یہ بتا دیے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آپ سرچ کریں انشاءاللہ اور اس کے مطابق اس گردان کو تیار کرنے کی اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی. جی ایک میں نے دیکھی تھی سیغہائے قرآنیہ کے نام سے، سیغہائے قرآنیہ. تو اگر وہ ہے تو وہ میں بھیجتا ہوں، ادروائز کوئی اور ہے تو قرآن پاک میں جو استعمال ہونے والے اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ چار حرفی لفظ بھی ہوتے ہیں، یا اصل میں نا ورب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیپٹرز بنے ہوتے ہیں ورب کے جن کو ہم کہتے ہیں ثلاثی چیپٹرز اور رباعی چیپٹرز. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بتایا کہ 95% لفظ تو ایسے ہوتے ہیں جو 3 حرف سے بنے ہوتے ہیں، اور کچھ 2-3% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں 3 سے زائد الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں لیکن وہ 1% ہے. تو قرآن پاک میں ہر طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو جو صرف 3 حرفی ہیں نا ان کو پھر الگ سے جمع کرنا پڑتا ہے. تو جو الگ سے ہیں 3 حرف والے وہ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ آپ خود سے سرچ کریں گے وہ 4 حرف والا ہو یا زیادہ 3 حرف سے زیادہ والا ہو کسی ریزن سے، تو پھر اس میں تھوڑا ڈیفیکلٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، میں ایگزامپل 8-10 بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ 3 حرف والی. تو آپ انہیں کی اسٹارٹ میں پریکٹس کریں انشاءاللہ.